ازلان کوکنگ اینڈ گارڈننگ میں آپ کو خوش آمدید۔ ویلکم ٹو بیک۔ آج ہم آپ کو ازلان کوکنگ اینڈ گارڈننگ میں ایک ایسے پودے سے ریلیٹڈ ایک بات بتانے والے ہیں جو آپ نے شاید پہلے بھی دیکھا ہو، میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ پلانٹ میرے پاس تقریباً 8 سے 10 سال سے چل رہا ہے۔ تو آج اس پلانٹ کی میں آپ سے بات کرنے والا ہوں۔ تو وہ یہ پلانٹ ہے، اس پلانٹ کا نام میں نے تو اپنے گارڈن میں اس کا نام فوم پلانٹ رکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جو انگلش نام ہو یا کوئی اور نام ہو تو اس کے بارے میں مجھے نہیں پتہ، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ میرے پاس یہ پلانٹ ہے۔ تو یہ پلانٹ جو ہے یہ اس کا تعلق آپ 9 o'clock سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بنانا سنگ آف بنانا سے بھی اس کی فیملی آپ ریلیٹڈ کر سکتے ہیں۔ اسے آپ خودرو پودا کہیں، میرے گارڈن میں اس کو آپ خودرو پودا بھی سمجھیں تو تب بھی جانا ہوگا۔ تو یہ پودا جو ہے یہ میرے ہاں کافی عرصے سے چلتا ہے، اور اسی طرح سے خود ہی گرو ہوتا ہے، خود ہی آتا ہے، خود ہی لگتا ہے، خود ہی میں سارا سسٹم چلتا رہتا ہے۔ تو یہ پودا جو ہے یہ میرے پاس کئی سالوں سے ہے۔ تو کئی سالوں سے مراد یہ ہے کہ میرا جب سے میں نے کچن گارڈن شروع کیا ہے باقاعدہ طور پر، تو اس حساب سے لگاؤ تو اس کے 8 سے 10 سال اس کے میرے پاس ہو گئے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ اگر میرے ایکسپیرینس کے بارے کے حساب سے اگر اس کا آپ ٹائم لگاؤ تو یہ میرے پاس اس کے تقریباً 32 سے 34 سال میرے پاس ہو گئے ہیں، اور یہ ایسا پودا ہے کہ یہ ہمارے ہاں کبھی ختم نہیں ہوا، ختم کرنے کی ہم نے کبھی کوشش نہیں کی، اور اس نے کبھی ختم یہ خود ہوا نہیں۔ تو یہ ہمارے پاس اسی طرح سے چلتا رہتا ہے، اور سال کے 12 مہینے رہتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں اس کا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو کسی ایسے ایریے میں رکھنا ہے کہ جہاں پر اس پر کورا نہ پڑے، اور اس پر ایسا کوئی زیادہ اثرات سردی کے نہ پڑیں، تو یہ آپ کا 12 مہینے چلنے والا پودا ہے۔ اس کے علاوہ جیسے ہی یہ مارچ شروع ہوتا ہے تو یہ نئے چیزیں اس میں نئی سپراؤٹ اس کے، اور نئی اس کی کونپلیں، اور نئے اس کے پتے، لیف، یہ چیزیں آنے لگتی ہیں۔ تو پتوں کا سائز تو آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے۔ تو یہ اس کے پتوں کا سائز جو ہے یہ بہت باریک ہے، اور دیکھنے میں اس پتے کو اچھی طرح سے اس کی ٹہنی چھوٹی سی کاٹ کے اور اس کو اچھی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو 9 o'clock کی طرح ہی لگے گا۔ تو فوٹولا اسے کہتے ہیں، 9 o'clock بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اسی کی طرح سے آپ کو لگے گا، اور لگتا بھی اسی طرح سے ہے۔ تو اس کے علاوہ سنگ آف بنانا جو ہے وہ اسی فیملی سے یہ تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ سنگ آف بنانا اور فوٹولا جو ہے ان دونوں کی فیملی سے ہی اس کا میرے خیال سے تعلق ہے۔ تو کتابوں میں تو میں نے اس کے بارے میں معلومات نہیں کی ہے، اور نہ یوٹیوب والوں سے معلومات کی ہے، تو میں اپنے ذاتی ایکسپیرینس اور ذاتی باتوں سے میں آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ تو یہ میرے پاس بہت ٹائم سے لگا ہوا یہ سیکولنٹ پلانٹ ہے۔ سیکولنٹ پلانٹ کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب بھی اس کی لیو آپ توڑ کے تو اس کو انگلی میں دبائیں گے، پریشر دیں گے اس کو، تو وہ اس میں سے پانی نکلے گا۔ یہ سیکولنٹ پلانٹ کی نشانی ہے۔
تو ان میں سے بہت سے سیکولنٹ پلانٹ ہیں جو سب لوگ جانتے بھی ہیں، جو لوگ باغبانی سے یا کچن گارڈننگ سے یا گارڈننگ سے ریلیٹڈ ہیں تو وہ لوگ یہ جانتے بھی ہیں. تو بہت سے پلانٹ ہیں، لیکن میں فی الحال آپ سے دو ہی پلانٹس شیئر کر رہا ہوں. ایک سنگ آف بنانا اور دوسرا پورٹولا کا یا 9 o'clock. تو یہ جو ہے اس کا بھی تقریباً اسی طرح کا حساب کتاب ہے، تو اسی طرح سے یہ بھی چلتا ہے اور یہ 9 o'clock کی طرح ہی آگے بڑھتا رہتا ہے. اور یہ اس کی نزاکت میں دیکھیں تو 9 o'clock سے بھی زیادہ نازک ہے. تو پھیل اس کا گروتھ کرنا دیکھیں تو یہ 9 o'clock کا بھی نمبر کاٹتا ہے. تو یہ میں نے کافی عرصے سے لگا رکھے ہیں، بہت زمانے میرے پاس اس کے ہو گئے ہیں. تو اس کا لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس کو آپ چاہیں کہ میں اس کو یعنی اس کو ایک گملے سے 2 میں ڈیوائڈ کروں تو وہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. تو یہ جو ہے یہ سنگ آف بنانا ہے. تو میں آپ کو اس لیے اس کا بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسی شبہ والی بات نہ رہے ہمارے درمیان میں. تو یہ سنگ آف بنانا ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فوم پلانٹ جو ہے میرے پاس، جو یہ سنگ آف بنانا بھی اسی، یہ تھوڑا بڑا ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہے، تو اس سے ہی مشابہت رکھتا ہے. اور یہ پورٹولا کا ہے. تو یہ پلانٹ جو ہے یہ میرے پاس جگہ جگہ پر گھر میں، جیسے کہ گراسز ہوتے، گراس ہے، گراس کی طرح سے میرے گھر میں جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے یہ میرے گارڈن میں. تو میں یہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. تو یہ اس کا ٹرانسپلانٹ کرنے کا طریقہ. تو جب آپ اس کو ٹرانسپلانٹ کر دیں گے تو یہ تقریباً 1 مہینہ یا 1.5 مہینے کے اندر اندر آپ کا جہاں پر اس کو آپ ٹرانسپلانٹ کریں گے تو وہاں پر یہ بہت زیادہ ہو جائے گا. تو اب میں آپ کو ٹرانسپلانٹ کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. تو یہ اس کا ٹرانسپلانٹیشن ہوگی. بس یہ ہے، اس میں آپ نے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بس آپ اس میں اگر 2 پودے بھی لگا دیں نا، یہ تو میں آپ کے لیے بتا رہا ہوں، نہیں تو اگر میں اس میں 2 پودے بھی اس کے لگا دوں، مجھے پتہ ہے یہ کس طرح گروتھ کرتا ہے اور اس کی کیا سپیڈ کتنی ہے، تو وہ مجھے پتہ ہے. تو اس کے تو پھر تو اتنی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں، ایک پودا میں نے یہ لگا دیا ہے، ایک یہ لگا دیا اور ایک یہ لگا دیا. اس کے بعد ایک میں یہ آپ کی سہولت کے لیے تاکہ آپ بات کو پوری سمجھ سکیں، تو یہ میں نے ایک پودا آپ کی سہولت کے لیے اور بھی لگا دیا ہے. یہ تو ضرورت نہیں تھی. اگر سینٹر میں ایک بھی لگا دوں نا یہاں پر، تو وہ اس طرح سے پھیل کے پورے اس ایریے کو کور کر دے گا. تو باقی رہ گئی ان کے فلاورنگ کی تعلق، تو فلاورنگ والی بات آپ چھوڑ ہی دیں. تو میرا خیال ہے ہماری یہ ویڈیو کافی ہو گئی ہے. تو میں آپ کو اس میں واٹرنگ کرنے کے بارے میں بتا دیتا ہوں.